بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وشفیع المذنبین ورحمة للعالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وخطابه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين یا رسول اللہ من قرابتک هؤلاء الذین وجبت علینا مودتهم قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی وفاطمۃ وابناہما صلوات پڑھ لیجیے محترم معزز سامعین، آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید 25واں پارہ سورہ مبارکہ شورہ سے آیہ مبارکہ 23 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر چکا ہوں، اور ساتھ ہی میں نبی کریم سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان و ترجمان سے جاری ہونے والے ایک ایسے فرمان ذیشان کی بھی تلاوت کا شرف حاصل کر چکا ہوں جسے برادران اہل سنت کے عظیم مفسر قرآن علامہ زمخشری علیہ رحمہ نے اپنی تفسیر کشاف کے چوتھی جلد میں صفحہ نمبر 223 پر محفوظ کیا ہے۔ ابتدائے کلام میں قاضی شبیر حسین نے قرآن مجید کی آیہ مبارکہ اور نبی رحمت کے فرمان ذیشان کو اس لیے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ اپنے بھائیوں کو بتا دے کہ مذہب شیعہ اثنا عشریہ خیر البریہ کسی کے تصورات و تخیلات کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ وہ عظیم مذہب ہے جس کی بنیاد اللہ کے قرآن پر ہے اور مصطفیٰ کے فرمان پر۔ مل کر بہت بلند صلوات پڑھیں۔ حکیم لم یزل ولا یزال پروردگار اپنی لاریب اور مقدس کتاب میں کہ جس کتاب کو اس نے قیامت تک کی انسانیت کے لیے ضابطۂ حیات بنا کر
قلب مصطفیٰ کی بلندیوں پہ نازل فرمایا۔ ارشاد فرماتا ہے ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ اپنے بندوں میں سے ان بندوں کو جو ایمان بھی رکھتے ہیں اور عمل صالح بھی سر انجام دیتے ہیں بشارت دیتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، ذالک الذی، یہ وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے یبشر اللہ، اللہ بشارت دیتا ہے عبادہ الذین آمنوا، اپنے بندوں میں سے ان کو جو مومن بھی ہیں، وعملوا الصالحات، اور کام بھی مومنوں والے کرتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیجیے اللہ۔ بات کیا ہے؟ قل، فرما دیجئے، کہہ دیجئے، کوئی ہے جو فرما رہا ہے، کہہ دیجئے، ہے کوئی جو یہ کہہ رہا ہے، جو یہ فرما رہا ہے، اسے رب العالمین کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس سے کہہ رہا ہے اسے رحمت للعالمین کہتے ہیں۔ قل، معلوم ہو گیا کہلوانے والا خدا ہے، کہنے والا مصطفیٰ ہے۔ قل، اب جو بات کہی جا رہی ہے اس کا تعلق کن سے ہے اور وہ بات کیا ہے؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا، یہ جو میں نے تمہیں گمراہیوں کے ظلمت قدموں سے نکال کر ہدایت کی وادی میں لا کھڑا کیا ہے، یہ جو میں نے تمہیں کفر و شرک کی گھاٹیوں سے نکال کر دولت ایمان سے آشنا کیا ہے، اس عظیم کام پر میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، بس اتنا اجر چاہتا ہوں، توجہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، بس اتنا اجر چاہتا ہوں، مودت فی القربا کا خیال رکھنا۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودت فی القربا، میں اس بات پر تم سے کچھ اجر نہیں چاہتا، میں یہ جو اجر چاہتا ہوں وہ بس یہی ہے کہ مودت فی القربا کا خیال ہے۔ کی سوال ہے؟ مودت فی القربا سوال ہے۔ دوستو، خدا اپنے محبوب کو سورہ مبارکہ والضحیٰ میں فرماتا ہے فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یتیم پر قہر و غضب نہیں، سائل کو جھڑکنا نہیں، خود اسے سوالی بنا کر امت کے سامنے کھڑا کر دیا ہے۔ امت کا اختیار ہو گیا کہ سائل خود مصطفیٰ ہے اور مصطفیٰ خود سائل نہیں بنا، خدا نے سائل بنایا ہے۔ اب امتحان ہے ان کا جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ سوال کروا رہا ہے، محمد الرسول اللہ سوال کر رہے ہیں۔ اب پتہ چلتا ہے کون ہے جو ان دونوں کلموں کی قدر کرتے ہوئے اس سائل کو خالی نہیں پڑھتا تھا۔
بس اتنا سوال ہے، کلمہ حسب کے ساتھ بس اتنا سوال ہے، مودت فی القربہ۔ 3 لفظ ہیں دوست احباب، انشاءاللہ ان 3 لفظوں پر گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھے گا۔ مودت فی قربہ، دیکھیں کوئی اور قدر کرے یا نہ کرے، یقیناً جو یہاں تشریف فرما دوست احباب ہیں وہ یقیناً اس عظیم سائل کے سوال کی قدر کرنے والے ہیں۔ اچھا، جو قدر کرنے والے ہیں اور یقیناً سب قدر کرنے والے ہیں، لہذا ہم سب مل کر باواز بلند صلوات پڑھتے ہیں۔ لفظ استعمال ہوا ہے مودت، یہ بات سمجھنا ضروری ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جب تک سائل کے سوال کی خبر ہی نہیں ہوگی تو ہم سائل کے ساتھ معاملہ کیسے کریں گے؟ لہذا سائل کے سوال کی خبر ہونی چاہیے۔ تو سائل کے سوال میں فقط 3 لفظ ہیں، مودت، فی اور قربہ۔ اب یہ مودت کیا ہے؟ اس کا اردو زبان میں باقاعدہ سے مکمل مفہوم کو ادا کرنے والا لفظ موجود نہیں ہے۔ اس کے لیے علامہ زمخشری علیہ الرحمہ نے ہی خود وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ مودت کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں المودت حب شدید۔ مودت صرف محبت نہیں ہے، محبت شدید ہے۔ توجہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نہیں فرمایا محبت فی القربہ، فرمایا مودت فی القربہ۔ مودت کیا ہے؟ تو علامہ زمخشری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں مودت محبت شدید ہے۔ تو یہ لفظ شدید کا اضافہ دلالت کر رہا ہے کہ روٹین کی محبت نہیں چاہیے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لفظ موجود ہے، کتاب موجود ہے، دیکھتے ہیں۔ خدا کا لفظ مودت سے سوال کرنا، جبکہ قرآن مجید میں لفظ محبت بھی موجود ہے۔ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو میرا اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کر لے گا۔ لفظ محبت قرآن میں موجود تھا، تو اگر صرف محبت کا ہی تقاضا ہوتا تو فرما دیتا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المحبت فی القربہ، لیکن یہاں پر لفظ محبت نہیں فرمایا، لفظ مودت فرمایا۔ لفظ مودت کے لیے علامہ زمخشری فرماتے ہیں کہ مودت روٹین کی محبت نہیں ہے، بلکہ المودت حب شدید، مودت حب شدید کو کہتے ہیں، محبت شدید کو کہتے ہیں۔ کیا معنی محبت شدید کا؟ کہا ایک ہوتی ہے روٹین کی محبت، ایک ہوتی ہے محبت میں بس غرق ہو جانا، انتہائی محبت۔ ماشاءاللہ آپ ماشاءاللہ۔ کو ایک دوسرے سے محبت ہے نہیں؟ ایک دوسرے مومن کو مومن سے محبت محبت ہے، یہ روٹین کی محبت ہے، روٹین کی محبت ہے۔ ایک ایک گہری محبت، گہری محبت، سبحان اللہ، وہ جیسے ہمیں محبت ہے، وہ جیسے کیسی محبت ہے؟ ماشاءاللہ وہ رجب میں رہتے ہیں، وہ قوم میں رہتے ہیں، وہ بزرگوار ہیں، وہ سید ہیں۔ نہیں، مجتہد سے جو محبت ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو فتویٰ صادر کرتے ہیں مقلد ہونے کے ناطے سے میں اسے قبول کرتا ہوں۔ محبت بڑھ گئی۔
علیہ۔ ان ہستیوں سے مودت چاہیے، محبت نہیں، مودت چاہیے، حب شدید چاہیے۔ تو حب شدید یہ ہے کہ محبت میں اس مقام تک پہنچائے محب کہ اپنے آپ کو بس ان کا بنا کے رکھ دے، پھر جو وہ کہیں یہ ویسے کر کے دنیا والوں کو بتا دے، میں غیروں کا نہیں بس ہی نہیں کہوں۔ ایک مرتبہ، دوسرا مرتبہ شدید کے لفظ میں، دوسرا مرتبہ محبت میں ہو سکتا ہے کہ میرے کچھ مفادات ہوں، ان مفادات کی وجہ سے میں جس سے میرے مفادات ہیں محبت کرتا ہوں، لیکن حب شدید تقاضا کرتی ہے کہ جس سے تم محبت شدید رکھتا ہے، حب شدید رکھتا ہے، پھر اس سے مفادات تیرے مد نظر نہیں ہوتے، اگر تیرے مفادات بھی اس محبت پہ قربان ہوتے ہیں تو اپنے مفادات کو بھی قربان کر کے بتاتا ہے صرف محبت نہیں، محبت شدید ہے۔ دو باتیں آپ کے ذہن عالیہ تک پہنچ گئی، تو بس حدیث قصہ کے قریب لے جا کر نتیجہ دینا چاہتا ہوں۔ ابھی عزیز محترم نے مولا ان کی زبان میں مزید تاثیر عنایت کرے، جب ساری حدیث قصہ کا مرحلہ طے ہو گیا تو اس وقت بارگاہ نبوت میں امیر المومنین نے سوال کیا، مومنوں کا امیر ہو تو ایسا، ہماری تھوڑی سی تعریف ہو جائے ہم دوسروں کو بھول جاتے ہیں، اچھے اچھے دوستوں کو بلا دیتے ہیں کہ ابھی تو ہمارے نمبر بن رہے ہیں، لیکن قربان جو ان ہستیوں پر کہ جن ہستیوں نے اپنی عظمت کے قصیدوں میں بھی ہمیں نہ بھلایا۔ ان کی عظمت کا قصیدہ ہے، لیکن اس قصیدہ میں بھی اے موالیان علی حیدر کرار، علی مولا کی اپنے آپ سے محبت تو دیکھو، پیار تو دیکھو، فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ جو ہماری عظمت کا بیان ہوا ہے اس بیان سے ہمارے شیعوں کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ ابھی حدیث قصہ پڑھی، نبی کریم نے کیا فرمایا؟ یا علی والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی بالرسالۃ نجیا ما ذکر خبرنا ھذا فی محفل من محافل اہل الارض وفیہ جمع من شیعتنا ومحبینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام پر دو گروہ بنا دیے، دو گروہ بنا دیے، وَفِيهِ جَمْعٌ مِّن شِيعَتِنَا وَمُحِبِّينَا۔ کیا شیعہ محب نہیں ہوتا؟ توجہ، یہی تو آج بات ازانے علیہ تک پہنچائیں، شیعہ بھی محب ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر محب بھی شیعہ ہو۔ شیعہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ محب ہو، لیکن ہر محب کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ شیعہ بھی ہو۔ اس لیے فرمایا وَفِيهِ جَمْعٌ مِّن شِيعَتِنَا وَمُحِبِّينَا۔ توجہ دوستو، آیت سے استنباط کرتے ہوئے حدیث قصہ کا ربط دے کر نتیجہ دینا چاہتا ہوں۔ نبی کریم کا یہ بیان دینا اس بات پر دلالت کر رہا ہے کچھ ہوں گے صرف محبت کرنے والے اور کچھ ہوں گے محبت شدید کرنے والے۔ جو صرف محبت کرتے ہیں انہیں محبین ملایا اور
محبت شدید کرتے ہوئے پیروی بھی ساتھ ساتھ میں کرتے ہیں، انہیں شیعہ کہہ کے پکارا۔ معاشرے میں شاید ہی امت مسلمہ کا کوئی فرد ہو جو ان ہستیوں سے محبت نہ کرتا ہو۔ کیوں؟ توجہ کیوں؟ اس لیے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے جانتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ نے زبان وحی ترجمان سے ارشاد فرمایا، اساس الاسلام حبی و حب اہل بیتی۔ او اسلام کے دائرے میں داخل ہونے والوں، اس اسلام کی بنیاد میری اور میری اہل بیت کی محبت ہے۔ یہ منزل محبت ہے، محبت۔ لیکن اجر رسالت میں محبت نہیں مانگی گئی، مودت مانگی گئی ہے، اور مودت حب شدید کو کہتے ہیں۔ حب شدید تقاضۂ اتباع محبوب کرتی ہے۔ یہ لوگ مشکل ہو گئے۔ حب شدید انتہائی محبت، بہت ہی محبت تقاضا کرتی ہے کہ محبوب کا اتباع کیا جائے، بس محبوب کے لبوں کی جنبش کا بھی انتظار کیا جائے، اشاروں پر بھی نظر رکھی جائے۔ اس سے پہلے کہ محبوب بیان جاری کرے، محب محبوب کے بیان کے لفظوں کے اختتام سے پہلے محبوب کے تقاضے کو کوئی ہے جو پورا کر کے دکھا دے، بس جو پورا کرے اسے کہتے ہیں محب شدید، حب شدید رکھنے والا۔ اب کہیں گے کوئی ہے کائنات میں؟ تو مولانا حیدر کار نشہ ولایت میں عرض کیے دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان خندق میں فرماتے ہیں، کوئی ہے جو اس کو انجام دے دے؟ ابھی نبی رحمت کی زبان مبارک سے یہ لفظیں تمام نہیں ہوئی کہ ادھر علی حیدر کرار نے کہا لبیک یا رسول اللہ۔ محبان رسول سب تھے، لیکن جس نے حب شدید کا مظاہرہ کیا اسے علی حیدر کرار کہا۔ اسی طرح خیبر میں توجہ، اسی طرح خیبر میں دوستو، اسی طرح خیبر میں میں اس بات میں نہیں پڑھتا کہ آپ خیمہ میں تھے یا مدینہ میں، میرے نزدیک علی کا خیمہ سے بھی نبی کے قدموں میں پہنچنا ویسے ہی ہے جیسے مدینہ سے قدموں میں پہنچنا۔ توجہ مدینہ سے بھی ایسے ہے، خیمہ سے بھی علی کے لیے ایسے ہے، لیکن روایت کا ذمہ دار ہوں، جب نبی رحمت نے صبح کو خیمہ سے برآمد ہو کر سب پر نظر ڈالی اور اپنی زبان مبارک سے فرمایا، اینا علی ابن ابی طالب۔ ابی طالب کی بات تمام نہیں ہوئی تھی کہ علی حیدر کرار قدموں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہہ رہے ہیں لبیک یا رسول اللہ۔ اے موالیان حیدر کرار، علی حیدر کرار ہمیں دعوت دے رہے ہیں کہ مودت کا معنی کیا ہے، حب شدید کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں میرا شیعہ بننا چاہتا ہے تو پھر محبت کے اس مقام
کے کلام ہمارے درمیان، ان کا فرمان ہمارے درمیان، اور ہم ہیں بھی، توجہ، ہم ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ ہیں؟ ہیں؟ آپ ہیں؟ ہم ہیں نا؟ اچھا، یہاں ہیں یا ہیں؟ توجہ کریں، فیصلہ کرنا ہے۔ یہاں ہیں ہم، ہیں نا یا نہیں ہیں؟ کیا ہیں؟ شیعہ ہیں، حب شدید رکھنے والے ہیں، ہم صرف محبت والے نہیں، مودت والے ہیں، ہے نا؟ بے شک اس وقت میں پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ بابا ہم ہیں، میں یہ نہیں کہتا آپ نہیں ہے، فلانا نہیں ہے، فلانا نہیں ہے، فلانا نہیں ہے، مجھے کیا ضرورت ہے میں کہوں فلانا نہیں ہے، میں تو کہتا ہوں ہم سب ہیں۔ اگر آپ ہیں تو مل کر صلوات تو پڑھ لیں۔ اگر ہیں تو پھر ہارون مکی سزا دے رہا ہے۔ اگر ہو حب شدید والے ہو، مودت والے ہو، تو پھر دیکھو ادھر سے کیا ارشاد ہو رہا ہے، اے ہارون مکی تندور میں چھلانگ لگا دے۔ عظمت قرآن کی قسم، قرآن پہ ہاتھ رکھے، جہاں تک روایت ہے ذمہ دار ہوں، ہارون مکی نے یہ نہیں کہا مولا کیا فرما رہے ہیں، آگ میں کود جاؤں، جل جاؤں، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دوں، مولا آپ کو نظر کرم کریں۔ نہیں ملتا، آپ کو کہیں مل جائے تو مجھے بتا دینا۔ نہیں ملتا، نہیں ملتا۔ ہارون مکی توجہ معصوم نہیں ہے، ہارون مکی سلیمان و بوذر و مقداد و گنبر نہیں ہے۔ میں منظر طے کروانا چاہتا ہوں۔ بعض دفعہ ہمارے لیے نورانی پردے آ جاتے ہیں، رکاوٹیں آ جاتی ہیں، ہم معصوم ہیں۔ وہ علی حیدر کرار تھے، بابا سلیمان، بوذر، مقداد، گنبر کا بابا ان کی بڑی شان ہے، ہم کہاں پہنچ سکتے ہیں؟ میں عرض کرتا ہوں وہ ہستیاں معصوم ہیں، سلیمان و بوذر و مقداد و گنبر بلند ہیں، ہارون مکی تو نہ سلیمان ہے، نہ بوذر ہے، نہ مقداد ہے، نہ گنبر ہے۔ کیا ہے ہارون مکی؟ ہارون مکی شیعہ ہے، حب شدید رکھتا ہے۔ جانتا ہے کہ اجر رسالت مودت میں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اجر رسالت مودت میں ہے، اور مودت حب شدید کو کہتے ہیں، اور حب شدید یہ تقاضا کرتی ہے کہ محبوب سے یہ نہ پوچھا جائے یہ کیوں کروں، اس کا کیا فائدہ ہوگا، اس سے کیا نقصان ہوگا، بس حب شدید تقاضا کرتی ہے کہ محبوب کی زبان مبارک سے کلمات جاری ہو، اور یہ محب وہ کر گزرے تو اس نے مودت کا حق ادا کر دیا۔ حب شدید محبوب چاہ رہا ہے میرا محب اطاعت خدا کرے، محب چاہتا ہے مولا میرے کام کاج بہت ہیں، محبوب چاہتا ہے میرے محب تجھے مجھ سے بہت محبت ہے نا مولا، یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے، مجھے اور آپ سے محبت مولا، ماں باپ قربان، گھر قربان، جان قربان، مولا آپ سے محبت کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ مگر مثلاً میں آپ سے سوال کروں کہ آپ 12 اماموں سے محبت کرتے ہیں تو آپ میں اس سے کیا جواب ہوگا؟ صرف یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے کہ ہم ان سے محبت، جان، مال، اولاد سب کچھ قربان۔ تو اگر میں ایک فرمان سنا دوں،
کہ جن سے محبت کرتے وہ یہ فرماتے ہیں تو پھر گھر بھی یاد آ جائے گا، ہم کا بھی خیال ہوگا، صلوات تو پڑھ لیجیے گا۔ نبی کریم فرما رہے ہیں، دور نہ چلا جاؤں، یا علی والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی بالرسالۃ نجیا ما ذکر خبرنا هذا فی محفل من محافل اہل الارض وفیہ جمع من شیعتنا ومحبینا وفیہم محموم الا وفرج اللہ ہما ولا مغموم الا وکشف اللہ غما ولا طالب حاجت الا وقضى اللہ حاجتا۔ نبی فرما رہے ہیں کیا ہوگا اگر ہمارے محب اور شیعہ اس میں جمع ہو جائیں گے، پریشان حال ہوگا تو اللہ اس کی پریشانی دور کر دے گا، ذکر ہمارا، کرم خدا کا، مسائل ان کے، پریشانی دو، غم ختم، حاجت پوری۔ یہ حدیث کسائے ہر گھر میں موجود ہوگی، یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں 2 مرتبہ نبی کریم نے دنیاوی فائدوں سے بھی آگاہ کیا، اخروی فائدوں سے بھی آگاہ کیا، اور دونوں مرتبہ آپ نے فرمایا وَفِيهِ جَمْعٌ مِّن شِيَّتِنَا وَمُحِبِّينَا۔ لیکن عظمت ولایت حیدر کی قسم، علی حیدر کرار نے دونوں ہی مرتبہ جواب میں فرمایا وَكَذَلِكَ، فرمایا اِذَنْ وَاللَّهِ فُزْنَا وَسُعِدْنَا وَكَذَلِكَ شِيَّتُنَا وَكَذَلِكَ شِيَّتُنَا فَازُوا وَسُعِدُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ۔ نبی کریم نے فرمایا اس میں توجہ، اس محفل میں محب و شیعہ جمع ہوں گے، عمومی فائدہ دونوں کو پہنچے گا، لیکن علی حیدر کرار نے جن کو اپنے ساتھ ملاتے ہوئے کامیابی کا مجدہ سنایا، خوشخبری سنائی، ان میں صرف ایک گروپ کا تذکرہ کیا، فرمایا اذن واللہ فزنا وسعدنا وکذالک شیعتنا فازوا وسعدوا فی الدنیا والآخرۃ ورب الکعبہ۔ یا رسول اللہ، خدا کی قسم، رب کعبہ کی قسم، پھر ہم بھی کامیاب و سعادت مند ہیں، اور اسی طرح اسی کذالک میں تو خیرات علی ابن ابی طالب ہے، وکذالک شیعتنا۔ اے برادر محترم، اگر تو محبوں سے آگے بڑھ کر حب شدید کی منزل میں داخل ہو جا، محبت سے مودت کے مرحلے میں آ جا، تو یہ اتنے کریم ہیں کہ کذالک کہہ کے تجھے اپنی جماعت میں شامل کر کے کامیابی کی سند عطا کر دے۔ کن سے مبدت من قرابت کا، وہ کون قریبی ہیں یا رسول اللہ جن کی مبدت ہم پر واجب ہے؟ کل بھی حدیث مبارکہ سنائی، آج بھی کشاف سے سنائی، تو آئیے یہی محبت کا قصیدہ زبان زہرا سے سنا دو۔ ایک بار پھر صلوات پڑھ لیجیے۔ ایک بار پھر صلوات کے شرف پر
علی و فاطمہ وابناہما، علی ہیں، فاطمہ ہیں، وابناہما اور ان کے دو بیٹے ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں، علیہم السلام ہیں۔ ان ذوات مقدسہ پر ان کے در کی خیرات پانے کے لیے باوز بلند صلوات پڑھیے۔ قربان جاؤں سلسلہ روایت پر، سلسلہ روایت پہ قربان جاؤں۔ خوش بہا ہو دوستو، خوش قسمت و ذاتی ہو، باسعادت و مہربان بزرگو کہ آپ کے پاس سلسلہ روایت بھی اس طرح سے ہے کہ جب کوئی بات چلتی ہے تو نامعلوم اس بات کا سلسلہ رسول اللہ تک پہنچتے پہنچتے کتنی معصوم کڑیوں سے جڑ جاتا ہے۔ روایت امام ضامن و سامن امام رضا علیہ السلام، یہ مسند رضا کی روایت ہے۔ راوی امام رضا سے نقل کرتے ہیں، امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں مجھ سے بیان کیا میرے بابا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، ان سے بیان کیا ان کے بابا جعفر صادق علیہ السلام، ان سے بیان کیا ان کے بابا محمد باقر علیہ السلام، ان سے بیان کیا ان کے بابا علی زین العابدین علیہ السلام، ان سے بیان کیا ان کے بابا حسین سید الشہداء علیہ السلام، ان سے بیان کیا ان کے بابا علی حیدر کرار ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام ایک دن گھر میں تشریف فرما تھے، حسنین شریفین سیدین طیبین کریمین طاہرین بھی تشریف فرما تھے۔ یوں کہنے کی اجازت دے دیجئے بس زبان سید الانبیاء قربہ کے چاروں مصداق گھر میں موجود تھے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں قالت فاطمہ علیہ السلام، بی بی زہرا سلام اللہ علیہا نے کہا انا احب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ منکم، میں تم سب میں سے بابا کی نگاہ میں زیادہ محبوب ہوں۔ کل کی بات سے توجہ، مولا علی علیہ السلام فرمایا فقلت، میں نے کہا لا بل انا احب، میں زیادہ محبوب ہوں۔ فقال الحسن علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام نے فرمایا لا بل انا احب، میں زیادہ محبوب ہوں۔ وقال الحسین علیہ السلام لا بل انا احبکم الی رسول اللہ، میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ کو محبوب ہوں۔ قرابت کی چاروں فردیں موجود ہیں، بات محبت کی ہے اور پیمانہ نگاہ رسالت کا ہے۔ صلوات پڑھیے بابا تکلہ۔ میں زیادہ محبوب ہوں، میں زیادہ کہاں نگاہ نبوت میں، بس فرمایا وَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ يَا بُنَيَّةُ فِيمَا أَنْتُمْ، اتنے میں رسول اللہ تشریف لائے اور کہا میرے پیارو کیا باتیں کر رہے ہو؟ صلوات پڑھ لیجیے بابا سے بنا۔ کیا باتیں کر رہے ہو؟ فَأَخْبَرْنَاهُ، ہم نے آپ کی بارگاہ میں عرض کیا
کہ علی فرماتے ہیں میں آپ کی نگاہ میں زیادہ محبوب ہوں، زہرا فرماتی ہیں میں زیادہ محبوب ہوں، حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں میں زیادہ پیارا ہوں، اور حسین کہتے ہیں نانا مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ فَأَخْبَرْنَاهُ ہم نے آپ کو بتا دی۔ نتیجہ سنیے، بس جب یہ بات ہوئی آپ انتظار پہ نا کہ اب نبی کریم کا فیصلہ دیتے ہیں، قربان جاؤں عظمت اہل بیت رسول پر، اور قربان جاؤں رسول اللہ کی اس عظمت کے بیان پر۔ روایت کے لفظ ہیں، بالکل باہر سے نہیں آتا۔ فرماتے ہیں فَأَخَذَ فَاطِمَةَ فَاحْتَضْنَهَا وَقَبَّلَتْهَا۔ ان چار ہستیوں میں سے سب سے پہلے رسول نے زہرا کا ہاتھ پکڑا۔ توجہ، ایام فاطمی میں تشریف فرما، عنوان تو بلانے والا نہیں ہوں۔ فَأَخَذَ فَاطِمَةَ فَاحْتَضْنَهَا وَقَبَّلَتْهَا، گلے سے لگا لیا اور منہ چوم لیا۔ اللہ وَضَمَّ عَلِيًّا إِلَيْهِ وَقَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ۔ پھر نبی کریم نے علی کو سینہ سے لگایا، وَقَبَّلَ عَيْنَيْهِ، اور ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا۔ آداب آداب آداب۔ وَقَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَأَجْلَسَ الْحَسَنَ عَلَى فَخْذِهِ الْأَيْمَنِ، حسن کو اپنے دائیں زانوں پہ بٹھایا، وَالْحُسَيْنَ عَلَى فَخْذِهِ الْأَيْسَرِ، اور حسین کو اپنے بائیں زانوں پہ بٹھایا۔ دائیں زانوں پہ حسن، بائیں زانوں پہ حسین۔ وَقَبَّلَهُمَا، حسن کو بھی چوما، حسین کو بھی چوما، دونوں کو پیار دیا۔ اور اب فرمایا، اسی میں کمال لطف ہے، فرمایا وقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتم اولا بی فی الدنیا والآخرہ، میرے لیے تم چاروں دنیا و آخرت میں سب سے بہتر ہو۔ انتم منظر ذہن ہے، میں ذہن سے پھر فرق۔ انتم اولا بی فی الدنیا والآخرہ، وعد اللہ من والاکم وعادى من عاداکم، اللہ انہی سے پیار کرتا ہے جو تم سے پیار کرتا ہے، اللہ انہی کو دشمن رکھتا ہے جو تم سے دشمنی کرتا ہے۔ منزل بڑھا، قصیدہ بھی جاری ہے۔ وعد اللہ من والاکم وعاد من عاداکم، انتم منی وانا منکم، یہ کیوں نہ ہو کہ اللہ انہی سے محبت کرے جو تم سے محبت کرے، اور انہی کو دشمن رکھے جو تم سے دشمنی کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ انتم منی وانا منکم، اب معراج ہو رہی ہے۔ والذی نفسی بیدہ، اب قسم اٹھاتے ہیں مصطفیٰ، فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں مصطفیٰ کی جان ہے۔
اب خیرات خیرات تیار ہیں، آمادہ رہیں، ضرب آمادہ و تیار. فرماتے ہیں واللہ والذی نفسی بیدہ لا یتولاکم عبد فی الدنیا الا کان اللہ عز وجل ولیہ فی الدنیا والآخرہ. مصطفیٰ فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں مصطفیٰ کی جان ہے، بندگان خدا میں سے اگر کوئی عبد تم سے تولا کرے گا تو اللہ دنیا و آخرت میں اس کی سرپرستی فرمائے گا. خیرات قرآن سے انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ تو میرا دنیا و آخرت میں سرپرست ہے، میرے دنیاوی معاملات بھی تیرے حوالے ہیں، میرے اخروی معاملات بھی تیرے حوالے ہیں. نبی رحمت فرماتے ہیں اگر چاہتا ہے کہ دنیا و آخرت کے معاملات تیرے سرپرستی میں آ جائیں تیرے خدا کی، تو پھر ان سے تو تولا کرتا چلا جا، پھر دنیا کے کام جانے اور خدا جانے، آخرت جانے اور خدا جانے. منزل پڑھا ہم تولا کرتے ہیں. اگر تولا کرتے ہیں تو پھر اللہ ہمارا ولی ہے. اللہ ولی تو کیا ہوتا ہے؟ توجہ دوست صاحبہ، محنت رائے گا نہ جائے، یہیں سے نیاز لینا چاہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تو سرپرستی فرماتا ہے مومنوں کی. کیسے سرپرستی فرماتا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. جب اللہ مومنوں کی سرپرستی فرماتا ہے تو انہیں ظلمات سے نکال کر نور میں لا کھڑا کرتا ہے. ظلمات آسان ترجمہ، اجالا نہیں چاہتا. ظلمات تاریکی، اندھیرا، اندھیروں پہ اندھیرے. توجہ دوستو، یہی آج کی مجلس کی نیاز ہے فقیر کی. کیا ہوتا ہے اندھیروں میں؟ نہیں پتہ چلتا سامنے کیا ہے، نہیں پتہ چلتا دائیں کیا ہے، نہیں پتہ چلتا بائیں کیا ہے، نہیں پتہ چلتا پیچھے کون ہے، نہیں پتہ چلتا سامنے گڑا ہے یا نہیں ہے، نہیں پتہ چلتا سامنے دیوار ہے کہ ٹکرا رہا ہوں یا دروازہ. اندھیروں میں کچھ خبر نہیں ہوتی. کچھ خبر دائیں بائیں سے بولو دوستو، کچھ خبر. اندھیرا ہے نا، کچھ خبر نہیں، کچھ خبر نہیں، کچھ خبر نہیں. لیکن جب بٹن دبایا روشنی ہوئی. میں تو دیوار سے ٹکرا رہا تھا، دروازہ تو ادھر ہے، ہوتی ایسی صورت جو نہیں. معلوم ہوا ظلمات بے خبری کا عالم، نور باخبری کا عالم. روشنی میں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، کتاب کو دیکھ رہا ہوں، کتاب کے صفحوں پہ تحریر کو دیکھ رہا ہوں، تحریر میں معانی کو دیکھ رہا ہوں. یہ روشنی میں ہو رہا ہے. توجہ فرمائیں، روشنی 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 باخبر، تاریکی بے خبر، بے خبری تاریکی، روشنی باخبری. بس اللہ، دعا دینا چاہتا ہوں، یہی نتیجہ ہے فقیر کی اس محنت کا. اللہ جب مومنوں کی سرپرستی فرماتا ہے تو انہیں بے شعوری سے نکال کر باشعور بنا دیتا ہے، بے خبری سے نکال کے باخبر بنا دیتا ہے. بس برادر محترم،
فقیر نے اپنا پیغام پہنچا دیا. اگر ولایت آل محمد کا جام ہم نوش کر چکے ہیں اور یہ ولایت کا جام ہمیں سرور دے چکا ہے تو پھر ہمیں بے خبر نہیں رہنا چاہیے. ہمیں باخبر ہو کر بتانا چاہیے کہ اللہ نے ہماری سرپرستی کی ہے. ہم بے شعوری کی زندگی گزارنے والے نہیں ہیں، باشعور زندگی گزارنے والے ہیں. بے خبر رہنے والے نہیں ہیں، باخبر. دامن وقت کی گنجائش اتنا ہی تھی، پیغام دے دیا. میں امیدوار ہوں کہ یہی پیغام آج اگر ہم لے کر چلے جائیں اور معاشرے میں باخبر زندگی گزارنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ کامیابیاں ہمارے ہی قدم چومیں گی، کیونکہ اس ہستی نے فرما دیا تھا اذن واللہ فزنا وسعدنا. کل سعادت کی باتیں تھیں، آج کامیابی کی باتیں ہیں. اذن واللہ فزنا وسعدنا وکذالک شیعتنا فازوا وسعدوا فی الدنیا والآخرۃ ورب الکعبہ. رب کعبہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم. کعبہ بہت پیارا کعبہ. علی رب کعبہ کہہ کے پکارتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام اسی کعبہ کی عظمت کا خیال رکھتے ہوئے فرماتے ہیں کعبہ تیری عظمت برقرار رہے، اولاد زہرا جا رہی ہے، اولاد زہرا جا رہی ہے. کعبہ تیری عظمت سلامت رہے، اولاد زہرا جا رہی ہے. قیامت کی گھڑی تھی، قیامت کی گھڑی تھی، اولاد زہرا جا رہی ہے. کسی نے آگے بڑھ کر کہا بیتن پاک کی آخری نشانی کہاں کا ارادہ ہے؟ خامس سے آلے ابا کہاں جاتے ہو؟ کہا کوفہ جاتا ہوں. کہا کوفہ نہ جائیے، کوفہ والوں نے نہ بابا سے وفا کی ہے نہ بھائی حسن سے وفا کی ہے. اگر جانا بھی ہے تو یمن چلے جائیے. بہرحال ہماری درخواست پہ غور فرمائیے. امام نے فرمایا ہاں تیری درخواست پہ غور کیا جائے گا. جگر سنبھالیے، بڑے قریب سے منزل طے کرنا چاہتا ہوں. پھر حکم دیا چلو چلو. قافلہ پھر تیار ہوا، روانہ ہونے لگا. دوڑتے ہوئے آئے، عرض کیا خامس آلے کا آپ نے فرمایا تھا کہ تیری درخواست پہ غور کیا جائے گا. تو کہا میں ابھی تھوڑی دیر کے لیے سو گیا، عالم خواب میں نانا جان کو دیکھا. نانا جان فرماتے ہیں میرے لال حسین عراق کا سفر کرو. کیوں؟ جگر سنبھالیے، میری زبان سے خبر شہادت سننا اور بات ہے اور خود زبان حسین سے خبر شہادت سننا اور بات ہے. کہا ان اللہ شاء ان یراک قتیلا، میرے حسین عراق چلے جائیے کہ خدا آپ کو اپنی راہ میں شہید ہوا دیکھنا چاہتا ہے. تڑپ گیا محمد حنفیہ اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اے فرزند علی و بطول، آپ تو پھر شہادت کو چلے ہیں. ہائے غربت اولاد زہرا کیسے عرض کروں. فرماتے ہیں پھر ان بیویوں کو تو ساتھ نہ لے جائیے. بس یہ آواز کسی محمل تک پہنچ گئی اور محمل سے آواز آئی ایسا نہ کہنا نحیا معہ و نموت معہ، ہمارا
حسین کے ساتھ ہے، حسین سے جدا ہو کر تو ہم مر جائیں گی۔ میں عرض کروں گا بیویوں، آج تو فرما رہی ہو نحیا معہ ونموت معہ، ہمارا جینا مرنا حسین کے ساتھ ہے۔ کل جب عصر عاشور کو یہی حسین کہیں گے یا زینب ویا ام کلثوم ویا سکینۃ ویا فضۃ جاریۃ امنا علیکن منی سلام، اس وقت تم پر کیا عالم گزرے گا؟ اجرکم علی اللہ۔ یہ عزادارو، امام نے فرمایا قیامت کا جملہ ہے۔ امام فرماتے ہیں نانا جان نے کہا ہے انہیں بھی ساتھ لے جائیے، کیوں؟ ان اللہ شاء ان یراہن سبایا، کہ خدا انہیں اپنی راہ میں قیدی دیکھنا چاہتا ہے۔ واہ غربتا، اے عزادارو، 10 محرم کو حسین شہید ہو رہے ہیں۔ ظالم گلوئے نازنین حسین پہ ضربے لگا رہا ہے۔ ایک بیوی ہے جس کو پہلو کا درد بھولا ہوا ہے، گلوئے نازنی پہ عالم انوار سے آ کر اپنے ہاتھ رکھے جا رہی ہے اور کہہ رہی ہے ظالم نہ مار، میں نے چکیاں پیس پیس کے بعد آئے۔